حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابی عمران بن حسین جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے، ظاہر جسم کو چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی ذلت کی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو، روٹی کوئی نہ ہو؟ یہ ہماری جہالت کا علم ہے، اور زمین و آسمان والوں کا علم ایک جیسا چل رہا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، نسبت دیکھ یہ جنت کے سرداروں حسن اور حسین ان کی ماں، اور اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے بھوک تھی کہ 2 مہمان اور آ گئے، بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں، روٹی نہیں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ اے بیٹی غم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا، آج 3 دن ہے میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہاں یہ بول فرمایا کہ میں کہنے لگا تو تھا تو مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ گیا تو شروع کر دیا۔ یہاں یہ بول میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ، مکہ اوزر پہاڑ کے درمیان پہاڑ سونا بن جاتا تو کیا، اس سے کیا ہوتا؟ سارا عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے فرمایا پھر یہ بن کے کھڑے نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ میں نے انکار کیا، اے بیٹی پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے یہ چاہیے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تو میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے، اس کی تسلی کے لیے تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ ارے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ملے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی پیاری بیٹی کو بھی جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ یہ صرف امت کی غریب کی تسلی کے لیے تھے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنایا گیا۔ پھر تو قارون سب سے بڑا عزت والا تھا، اس جیسے شخص دولت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا کہ کہا بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا نہیں، جب بھوک لگے گی میں تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آوزاری کروں گا، یا اللہ مجھے کھانے دے، جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔